یہ بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ کسی نے کہا تھا زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اور اہل ایمان کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں جب حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار باطن نصیب نہ ہو۔ آؤ میں تمہیں سب سے پہلے ایک مجلس نور میں لیے چلتا ہوں، جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا ماحول نصیب ہوا۔ صحاح میں روایت موجود ہے، حضور جلوہ فراز تھے حجرہ انور میں، اور صحابہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کے ایک مجلس رحمت بپا کیے ہوئے تھے۔ تو اچانک اٹھے حجرہ انور سے حضور علیہ السلام، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مجلس میں آ پہنچے اور سامعین سے، مجلس کے شرکاء سے کہا، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ آپ سے بالکل پوچھ سکتا ہے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں، تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا کہ ذکر رسول کے مجلس سجی ہے، تو ہم حضور کا تذکرہ نور سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آقا کریم نے کہا، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، یہ جلسہ کاہے کا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ یہ ہے ہماری آج کی مجلس کے انعقاد کا مقصود۔ بات سادہ سی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو آپ نے کہا جناب ہم حضور علیہ السلام کا ذکر سننے آئے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو آقا